بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حدیث نمبر 25، وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی ہر جگہ پر تربیت فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی درس کی یہ حدیث نمبر 25 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رباح بن عبد الرحمن اپنی دادی کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو وضو سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس زمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس بارے میں مجھے ایسی کسی حدیث کا علم نہیں جس کی سند جید۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں جس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ وضو کا آغاز کرنے سے قبل دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ وضو شروع میں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ موقع و محل کے مطابق بسم اللہ کے بعد واو عاطفہ استعمال کرتے ہوئے دوسرے الفاظ بھی لایا کرتے تھے، مثلا کھانے کے وقت بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یا جیسے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، جب آئی گئی ہے تو آئیے ہر نیک کام کو بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا شریعت میں ہدایت دی گئی ہے۔ ہاں جی، شریعت مطہرہ میں ہدایت دی گئی ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر ہر کام جو ہے وہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی ہر صورت بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے، ماں سوائے سورہ توبہ کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے رؤسائے ممالک کے نام جو خطوط لکھوائے ان کا آغاز بسم اللہ سے کیا، بلکہ آپ ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرتے تھے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے سے نمازی کا تمام جسم پاک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں۔ اس روایت سے تسمیہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بسم اللہ شریف کی فضائل ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور بسم اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ پڑھی تو اس کا تمام جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کے اعضائے وضو ہی پاک ہوتے ہیں۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ بوقت وضو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ انہوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بوقت وضو بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 پر یہ حدیث
جمہور کی طرف سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کے متعدد جوابات دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ جمہور کہتے ہیں خبر واحد کے ساتھ قرآن کریم کے حکم پر زیادتی درست نہیں۔ اس روایت میں شیء کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے۔ اس روایت میں تسمیہ سے مراد نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلاموں، میرا مقصد ہے آپ کے سامنے ہر پہلو کو رکھنا۔ نہ تو میری کوشش ہے کہ صرف خالی ویک پوائنٹ ہی رکھے جائیں یا جس میں تھوڑی سی گنجائش نہیں، بلکہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ حدیث کے اندر بسم اللہ شریف کی فضیلت سمجھ میں آئی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ حدیث تھی، حدیث نمبر 25۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جنہوں نے سنا ہے اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کی، ان کے اہل و عیال کی، آباء و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔